بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ یہ درود جو ہے نا، یہ نعرے سے زیادہ جلدی پہنچتا ہے بار گئے۔ سبحان اللہ، پڑھیے صلاۃ سید یا وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ما مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میریاں حمداں نعتاں تو بہت تا مقام محمد دا، ہے میریاں حمداں نعتاں تو بہت تا مقام محمد دا، پیا اپنے شعر سجانا ماں وچ لکھ لکھ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر علماء کرام حاضرین، آج اللہ رب العزت نے اپنا فضل کیا اور ہمیں توفیق دی کہ اس کے احسان عظیم کا شکر بجا لائیں۔ اس کے احسان عظیم کے شکر بجا لانے کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ میری تحقیق اور ریسرچ اور اب تک کے مطالعے کا خلاصہ ہے جو میں نے ایک جملے میں آپ تک پہنچا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی نعمتیں ہمیں میسر ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم اسے گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں کر سکتے۔ تو آپ سوچ لیں کہ جب بندہ نعمتیں گن نہیں سکتا تو ان کا شکر کیسے کرے گا؟ تو اس خالق کریم جل مجدہ الکریم نے اپنا احسان عظیم ہم پہ فرمایا اور اس نعمت عظمیٰ کو عطا کر کے اسی محبوب کی زبان سے ہمیں کہلوایا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرے حبیب انہیں بتاؤ کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں پہنچ جائے تو فبذالک فلیفرحوا، تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی قیمت ادا نہیں کرنی، اس کا معاوضہ نہیں دینا کیونکہ تم دے نہیں سکتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ فبذالک فلیفرحوا، اس پہ خوشی کا اظہار کر کے دکھانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرحت اور سرور کا اظہار کر کے دکھانا ہے، اور اس کے جتنے طریقے تمہیں معلوم ہیں، جتنے رائج ہیں، جتنے تمہارے کلچر اور ثقافت میں مروج ہیں، ان سب کو اختیار کرنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صرف وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا جو اس محبوب کے مزاج کے خلاف ہو جو تشریف لایا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ محبت کہتے ہیں سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عشق محب کی مرضی کو نہیں کہتے، عشق محبوب کی مرضی کو کہتے ہیں۔ ہے کہ نہیں بات ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ عشق ہمارے ہاں الٹا کھاتا ہے، ہمارے ہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اصول یہ ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ،
اگر تیرے عشق کا دعویٰ سچا ہوتا تو تو محبوب کے تابع ہوتا. ان المحب لمن یحب مطیع. کیونکہ دنیا کا ہر گیا گزرا عاشق بھی اپنے محبوب کے تابع فرمان ہوگا. تو وہ کیسا محب ہے جسے دیکھ کے اس کا محبوب یاد نہ آئے؟ جی ہم صوفیوں کے درویشوں کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں مرید وہ ہے جسے دیکھ کے اس کا پیر یاد آئے. کیونکہ پھل جو ہے نا یہ درخت کا تعارف ہوتا ہے. دنیا درخت کو نہیں دیکھتی جا کے، وہ ریڑھی پہ پڑا پھل جو ہے جب تلتا ہے اس کا ریٹ لگتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے درخت کیسا ہوگا. کوئی جا کے اس باغ کو نہیں دیکھتا، اس درخت کو نہیں دیکھتا، بس پھل سے اندازہ لگا لیتا ہے. اگر پھل میٹھا ہے، شیریں ہے اور خوبصورت بھی ہے، دلکش بھی ہے، پہلے تو چکھتا تو نہیں نا بندہ، پہلے دیکھتا ہی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور جتنا سمجھدار دکاندار ہو اتنا اچھا دانہ سامنے رکھتا ہے سجا. دیکھا وہ کپڑا مار مار کے سجا کے سامنے کی ڈسپلے، جو ڈسپلے کا اصول ہے وہ کیا ہے کہ یہ گاہک کو اٹریکٹ کرے گی، یہ چیز اسے کھینچ لائے گی ادھر. وہ جب آقا کریم علیہ السلام کے چاہنے والوں کی محفل سجتی ہے نا تو پھر اس میں دانے دیکھے جاتے ہیں. پھر آسمانوں سے، عرشوں سے نوری فرشتے کھنچتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں ادھر کو چلو، محمد عربی کے غلام یہاں بیٹھے. تو جب آقا کریم علیہ السلام کے مزاج کو سمجھیں گے، حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ذہن میں رکھ آیا لا ترفعوا اصواتکم. یہ شعر ہے نعت کا، ذہن میں رکھ، یہ نعت کا شعر ہے اور قرآن کی تفسیر بھی ہے. ذہن میں رکھ آیا لا ترفعوا اصواتکم، بات کر طبع پیمبر کی نزاکت دیکھ کر. بات کر طبع پیمبر کی نزاکت دیکھ کر، کیونکہ وہ بارگاہ ایسی ہے کہ لو سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے. لو سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا. یہ بارگاہ ہے کہ اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. یہ جو آج ہم لوگ ڈاما ڈول ہو گئے ہیں، یہ برکتیاں ہو گئی ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ بھول گئے ہیں. ہم محفل میں اپنے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا آپ دکھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے بڑے جو بزرگ تھے وہ اپنا آپ مٹا کے بیٹھتے تھے، ختم کر کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک. کیونکہ عشق کی دنیا کا نظام بالکل مختلف ہے، ہمارا بالکل مختلف ہے. ہم چاہتے ہیں میں پڑھ لوں، میں بول لوں، میں سٹیج پہ آ جاؤں، میری تصویر بن جائے، میری ویڈیو بن جائے. یہ سارے کھاتے عشق کے اصولوں کے منافی ہیں. عشق کی دنیا عجیب ہے. وہ کہتی ہیں کہ خوش طرح باشد کے سر دل براں، گفتہ آیت در حدیث دیگراں. کہتے ہیں عشق کا اصول یہ ہے کہ بات تو میرے یار کی ہو، محبوب کی ہو، لیکن زبان دوسرے کی ہو گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. کوئی اور سنائے، میں سنوں، میں سنوں، کوئی اور سنائے. اور یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. صحابی ہیں، شاگرد ہیں، مرید ہیں، متعلم ہیں، امتی ہیں اور صاحب قرآن، جن پہ الحمد سے والناس تک قرآن اترا ہے. وہ فرما رہے ہیں اپنے مرید سے، شاگرد سے، قاری قرآن سے،
فرما رہے ابن مسعود آج ذرا قرآن تو سنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. تو وہ حیران ہو گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن ایسے پڑھنا ہو جیسے مجھ پہ اترا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھے رضی اللہ. صحابہ کو کہا، رضی اللہ عنہ والوں کو کہا. اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے وسیلے واسطے اور سند سے دین ہم تک پہنچا. ہم جو حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار اور ماننے والے، ہمارا جو سورس آف ریلیجن ہے وہ عبداللہ ابن مسعود سے ہو کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. اس لیے بھی ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. یعنی حنفیوں کا جو فقہی شجرہ ہے کیا بات ہے، وہ ابن مسعودی ہے. کیا بات ہے. کوئی پوچھ لے اگر تو آپ اسے بتا سکیں کہ جناب ہم جو حنفی ہوتے ہیں اصل میں ابن مسعودی ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے امام اور بابا فرید گنج شکر اپنے مریدوں کو یہ شجرہ زبانی یاد کروایا کرتے، حفظ کروایا کرتے. وہ اب نہ بابا فرید رہے نہ وہ مرید رہے. تو اب طریقت کا شجرہ نہیں یاد ہوتا، فقہی شجرہ کہاں یاد. تو وہ حفظ کرواتے تھے کہ اپنے سورس، اپنے دین کے جو شجرہ ہے اور سند ہے اس کو یاد. تو سیدنا ابن مسعود وہ ہستی ہیں کہ صاحب قرآن کہہ رہے ہیں مجھے قرآن سناؤ. تو انہوں نے عرض کی حضور میں اور آپ کو قرآن سناؤ، حالانکہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی احب ان اسمعہ عن غیری. فرمایا ابن مسعود مجھ پہ تو اترا ہی ہے، جبریل نے بار بار آ کے مجھے ایک ایک آیت سنائی، میرے دل میں رچائی. مجھے تو پتہ ہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار کی بات دوسرے کی زبان سے سن کے دیکھوں کیسی لگتی ہے. مجھے یہ اچھا لگتا ہے، یہ پسند ہے، یہ محبوب ہے کہ میرے محبوب کی بات کوئی اور سنائے اور میں سنوں. اس کو اہل عشق نے اپنا نصاب بنایا. وہ کہتے ہیں بھائی عشق کا اصول یہ ہے کہ ہم سنیں اور کوئی سنائے. بزرگ اس لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا. اب یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا میں تینوں یار دی گل سنانا، تو سنا میں سننا. اچھا یہاں ہر کوئی کہہ رہا میں سنانا تو سن، مطلب الٹی گنگا بہ رہی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ کہاں جی رہے ہیں. ہم فکر، شعور، نظریات کی کس پستی میں گر چکے ہیں. نام محبتی ہے، نام عشقی ہے، لیکن الٹی گنگا بہ رہی ہے، الٹی گاڑی چل رہی ہے. تو سفر بھی پھر الٹا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں حرکت معکوس. یعنی جانا مدینے کی طرف ہے اور بندہ بھاگر رائے وڈے کی طرف جا رہا ہو، الٹا ہی جا رہا ہے. مثال دے رہا ہوں، مطلب مشرق میں جانا ہے تو مغرب. سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کی مثال ہے اس کولو کے بیل کی ہے جس کی آنکھوں پہ کھوپے چڑھا دیتے ہیں. وہ صبح سے شام تک بیچارہ گھومتا رہتا ہے، تو شام کو وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے صبح چلا تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن سفر اس نے کیا، مشقت اس نے کی ہے، مسافت اس نے کی ہے، انرجی اس کی لگی ہے، ایفرٹ ہوئی ہے، نتیجہ صفر ہے. وہ وہیں کھڑا ہے جہاں سے. تو ہم جس کے امتی ہیں وہ کہتے ہیں من استوى یومہ فہو مغبون. جس کا ایک دن بھی دوسرے دن جیسا گزر گیا وہ خسارے اور گھاٹے میں ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. دن تو بہت بڑا ہوتا ہے. فرمایا محبوب تیری آنے والی ہر گھڑی بھی پچھلی سے افضل اور اعلیٰ اور بلند ہو. جب امت کو یہ بتا دیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کی تم نعت پڑھنے جا رہے ہو
اس کا مقام اس مرتبے سے بلند ہو چکا جس پہ تو نعت پڑھنے لگا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اللہ نے اس آیت میں یہ پیغام بھی ہمیں دیا ہے ماشاء اللہ۔ کہ ہر 24 گھنٹے کی ہر گھڑی میرے محبوب کا مرتبہ بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک، پچھلے سے باقی نبیوں میں اور امام الانبیاء میں بڑے فرق ہیں، بڑے خصائص ہیں۔ ایک یہ بھی ہے، باقی جسے جو ملنا تھا مل چکا ہے، جہاں پہنچنا تھا پہنچ چکا ہے، لیکن محبوب کو فرمایا محبوب جب تک زمانہ چل رہا ہے، جاری ہے، تیری شان بھی جاری رہے گی، بلند ہوتی رہے گی۔ برفعنا لک ذکرک کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ تو اب جس نے نعت پڑھنی ہو وہ یہ سوچ سمجھ کے پڑھے کہ جس ممدوح کی میں مدح کرنے لگا ہوں کہیں اس کے مقام سے کم تر تو نہیں جا رہی، اور اگر اوپر نہیں تو برابر تو جائے نا۔ بندہ کہتا ہے جی میرے پاس لیٹسٹ ترین ماڈل کی گاڑی ہو، ہے کہ نہیں؟ ہر چیز نئی ہو، فریش ہو، تر و تازہ ہو۔ عام دنیا میں مادیت میں اس فارمولے کو سمجھتا ہے، لیکن اس فارمولے کو بھول گیا ہے کہ جس کی بارگاہ میں میں نے نعت پیش کرنی ہے وہاں بھی کوئی تازہ اور لیٹسٹ ترین ہدیہ پیش کیا جائے۔ دنیا میں چھوٹے سا کوئی تحفہ سالگرہ کبھی دینا ہو تو کہتا ہے ایسی کوئی چیز لوں جو کوئی اور نہ لایا ہو۔ جی مرشد کو بھی کوئی ایسا نذرانہ پیش کروں جو کسی اور مرید نے پیش نہ کیا ہو۔ تو جب سارے مرشدوں کے مرشد اور باعث تخلیق کائنات اور وجہ وجود کائنات کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہاں اسے خیال نہیں آتا کہ آج ایک شعر تو ایسا لے جاؤں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہ پڑھا ہو۔